نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ گزشتہ ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ مساجد کے احکام و مسائل بیان فرما رہے تھے۔ باب نمبر 89 اس کے اندر بھی ان چند مساجد کا تذکرہ کیا جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مدینہ سے مکہ کا سفر کیا تو راستہ میں جس جگہ آپ نے پڑاؤ فرمایا وہاں نماز ادا کی تو وہاں بعض جگہوں پر مساجد تعمیر کر دی گئی، چونکہ اس دور میں سفر مدینہ سے مکہ کی طرف مختلف راستے جاتے تھے۔ جس راستے سے آپ گزرے تھے یہ راستہ تقریباً 8 دن کا سفر تھا، تو 7 مقامات پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ نے نزول فرمایا۔ جس جگہ نماز پڑھی تھی انہی جگہوں پر بعض جگہوں پر تو شرعی اور عرفی جو مساجد ہیں وہ تعمیر کر دی گئی ہیں۔ شرعی سے مراد جن کو مستقل مسجد کا حکم دیا جاتا ہے، بعض جگہوں پر تو مساجد تعمیر کر دی گئی ہیں اور وہ بعض مسجدیں اب بھی موجود ہیں، اور بعض جگہ پر شرعی مساجد نہیں بلکہ وہاں کچھ نہ کوئی نشانات بنا دیے گئے تھے۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ روایت بیان کر رہے تھے اس وقت وہاں وہ مساجد کے کچھ نشانات تھے، بعض کے اندر کچھ نشانات ختم ہو گئے، بعض نشانات باقی ہیں۔ ان کو مستقل مسجد کی شکل نہیں دی گئی، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کا مساجد اور مواضع 2 لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو باب کا ترجمہ بنے گا باب المساجد التی علی طرق المدینہ والمواضع التی صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ہے ان مساجد کا جو مدینہ کے راستہ پر ہیں، یعنی مکہ سے آتے یا مکہ کو جاتے ہوئے جو راستے پر ہیں، والمواضع اور وہ جگہیں بھی التی صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ تو مساجد اور مواضع 2 لفظ اسی لیے استعمال کیے تو جہاں تو شرعی اور عرف عام والی مسجد تعمیر کی گئی ہے وہ مساجد، اور جہاں کوئی مساجد نہیں ہے لیکن وہ علامات وہاں مقرر کر دی گئی تھیں تو ان کو مواضع کا لفظ کہا گیا۔ حدیث نمبر 483 حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا فضائل بن سلیمان قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ۔ موسیٰ بن عقبہ یہ سیرت اور مغازی کے امام اور بہت بڑے رہنما سمجھے جاتے ہیں، یعنی سیرت اور نبی کے غزوات کو مرتب اور مدون کرنے والے یہ موسیٰ بن عقبہ۔ قال رأیت سالم بن عبد اللہ یتحری اماکن من الطریق ویصلی فیہا۔ وہ فرماتے میں نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا وہ تلاش کرتے تھے وہ جگہ راستے میں، ان جگہوں کو جہاں فیصلی فیہا راستے کے اندر کچھ جگہ تھے ان کو تلاش کر کے بڑی توجہ سے اس کا دایاں بایاں آگا پیچھا دے کر جگہ کو تو وہاں نماز پڑھتے۔ وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّي فِيهَا، اور بیان کرتے تھے کہ ان کے والد محترم یعنی عبداللہ وہ بھی انہی جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ یہ حوالہ دیتے کہ وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ
صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی تلک الامکنہ، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی جگہوں پر نماز پڑھتے دیکھا۔ وحدثنی نافع، اور پھر نافع نے بھی مجھے بیان کیا، یہ حدثنی کہنے والے یہ وہی موسیٰ بن عقبہ جو سیرت اور مغازی کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نافع نے بھی بیان کیا جو ابن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ پیچھے سالم بن عبداللہ کا تذکرہ تھا۔ سالم بن عبداللہ یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، اور نافع یہ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان دونوں نے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے علم حاصل کیا ہے، اور یہ سالم اور نافع دونوں بہت بڑے علماء میں سے تھے اور بہت زیادہ روایات بیان کرنے والے ہیں۔ تو ایک حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں یعنی حضرت سالم، اور دوسرے ان کے آزاد کردہ غلام ہیں یعنی حضرت نافع۔ یہ دونوں نے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ پورا کا پورا سفر کے دوران ان جگہوں کی نشاندہی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، ان دونوں نے بیان کی ہے۔ تو امام بخاری دونوں کے اسلوب کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ حدثنی نافع، مجھے نافع نے بھی بیان کیا اور وہ بھی ابن عمر سے بیان کرتے تھے کہ انہ کانا، بے شک وہ عبداللہ بن عمر، کان یصلی فی تلک الامکنہ، وہ بھی انہی جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ سألت سالما فلا اعلمہ الا وافق نافعا فی الامکنہ کلہا، میں نے سالم سے سوال کیا تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے نافع کی موافقت کی ہو تمام جگہوں میں، الا انہما اختلفا فی مسجد بشرف روحا، مگر ان دونوں کا آپس میں اس بات میں اختلاف تھا شرف روحا کی مسجد میں، جو تمام کی تمام اس سفر کے دوران حجۃ الوداع کے سفر کے درمیان جن جن جگہوں کی حضرت سالم نے نشاندہی کی تھی کہ عبداللہ بن عمر نے مجھے ان جگہوں کو بتلایا تھا، تو اب عبداللہ کے بیٹے حضرت نافع بھی وہی جگہ بیان کرتے تھے، ان کا کسی چیز میں اختلاف نہیں تھا، دونوں ایک ہی طرح بیان کرتے، صرف مسجد شرف روحا کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف تھا، ایک کہتے تھے کہ یہ مسجد اس جگہ، دوسرے کہتے تھے دوسری جگہ، تھوڑا سا فاصلے سے بتلاتے تھے، باقی تمام جگہوں کے بارے میں اتفاق ہے۔ چنانچہ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ اب کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 484، یہاں یہ بات بھی مد نظر ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت محبت، باقی عقیدت محبت تو تمام صحابہ کو تھی، لیکن ان کو وہ کام جو آپ نے بطور عبادت کے نہیں بلکہ بطور عادت کے کیے ہیں، سفر کے دوران کوئی کام کیا ہے، کہیں نزول فرمایا ہے، کہیں نماز ادا کی ہے، جہاں جہاں جو کچھ آپ کرتے عبداللہ بن عمر وہیں اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ ایک ان کا محبت اور عقیدت کا انداز تھا۔ باقی رہی وہ جگہ جہاں آپ نے نماز ادا فرمائی تھی، کیا وہاں نماز ادا کرنا کہ ضروری ہے یا اسپیشل سفر کر کے انہی جگہوں پر نماز ادا کرنے کے لیے کوئی جائے کہ وہاں نماز ادا کرنے سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا؟ تو اس کے بارے میں اہل علم کا راجح نظریہ یہ ہے کہ یہ عقیدت اور محبت واقعی ہے، لیکن اگر آدمی اس سفر کے دوران اس علاقے سے گزرے، نماز کا وقت ہو، پھر تو وہاں نماز پڑھے،
اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ جہاں آپ نے نماز پڑھی، جن جگہوں جو جگہ آپ کے جسم مبارک کو، آپ کے پاؤں کو لگی، ان کے لیے وہ شرف والی ہے۔ اور یہی دوسروں کو بھی شرف دینا کہ کسی بڑے نے کسی جگہ پر نماز پڑھی ہے، کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، کہیں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اور چیز کو ہاتھ لگایا ہے اور سمجھا جائے کہ وہ بڑی محترم اور بڑی متبرک ہے، پھر اس کی احترام کرتے کرتے حتیٰ کہ اس کی پوجا اور عبادت تک کے سلسلے پہنچ جائیں، جس طرح کہ کئی ایک جگہ ایسی ہمارے علاقوں میں دیکھنے میں آتی ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اسپیشل سفر کر کے جانا، اس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی روایات ہیں، جس کے اندر ہے کہ 3 جگہوں کی طرف گھر سے اسپیشل سفر کرنا ثواب کے نیت سے، وہ 3 جگہیں ہیں، وہ بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس ہے۔ باقیوں کو صرف اس اعتبار سے سفر کرنا کہ وہ جگہ محترم ہے، عزت احترام والی ہے، وہاں عبادت ریاضت کرنے سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا، یہ اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے۔ آپ نے صرف 3 جگہوں کے بارے میں بتلایا ہے۔ باقی جیسے کہ ہمارے ہاں حج عمرے کے لیے جانے والے کئی ساتھیوں کو دیکھا ہے، وہ بیت اللہ کو چھوڑ کر، مسجد نبوی کو چھوڑ کر ان جگہوں کی طرف لمبے لمبے سفر کر کے جائیں گے، پورا پورا دن سفر کرتے رہتے ہیں، اور شام کو آ کر بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ بھی گیا، فلاں بھی دیکھ کر آیا، فلاں کی بھی زیارت کی۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ 4 یا 5 نمازیں بیت اللہ میں پڑھنے سے محروم رہ گیا، حالانکہ جن جگہوں کو وہ بڑے شرف سمجھتے ہیں، نہ وہ حج حصہ ہوتے ہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی احادیث کے اندر ان کی خصوصی زیارت کے لیے وہاں جانے، وہاں بیٹھنے، وہاں نفل و نوافل پڑھنے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ بیت اللہ کے بارے میں تو 1 رکعت ادا کرنے میں 1,00,000 کا ثواب، مسجد نبوی کے اندر 1,000 کا، تو یہ ہزاروں اور لاکھوں جن کے بارے میں گارنٹی ہے، وہ ہم چھوڑ کر ان جگہوں پر سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر پیچھے بیت اللہ کی کتنی نمازیں رہ جاتی ہیں، مسجد نبوی سے کتنی نمازیں اس کے اندر ادا کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ تو ہمارے حج اور عمرہ کرنے والے بھائیوں کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ کوئی اہل علم ہے جس کا پڑھنے پڑھانے کا انداز ہے، طریقہ ہے، مدرس ہے، تو اس کو ان جگہوں کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ طالب علموں کو پڑھاتے وقت ان جگہوں کے تذکرے کرنے پڑتے ہیں کہ آپ فلاں جنگ پر گئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، فلاں فلاں جگہ گئے، یہ راستہ تھا، اس جگہ مسلمانوں کا ان کی جماعت تھی، مقابلے کا کافر فلاں طرف سے، تو وہ جگہ دیکھ کر تاکہ آ کر طالب علم کو صحیح طرح اس کی صورتحال بیان کر سکیں، ان کے لیے تو یہ ہے۔ لیکن وہ بھی ایسے اوقات میں جائیں کہ جب نماز کا وقت نہ ہو، کیونکہ حج عمرے کے لیے دن محدود ہوتے ہیں، تو اگر وہ ان سیر و سیاحت میں لگا کر بیت اللہ کی بہت ساری نمازوں سے محروم رہ جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا جن بیچاروں کو کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ان جگہوں کا نام بھی ان کو درست نہیں آتا، اور ان جگہوں کے بارے میں یہ بھی نہیں کہ یہ جگہ جو ہے اس کا اسلامی تاریخ اور نبی کی سیرت میں ان کا اس جگہوں کا کیا حصہ ہے، کیا واقعہ پیش آیا، لیکن صرف دیکھا دیکھی گاڑی بھری ہوئی ہے، آج فلاں جگہ سیر کے لیے جا رہے ہیں، فلاں جگہ سیر کے لیے جاتے ہیں، اور گاڑیوں والوں نے کاروبار بنایا ہوا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بتلاتے جائیں گے، یہ جی بدر آ گیا، یہ فلاں آ گیا، یہ جی احد آ گیا، یہ احد کا پہاڑ آ گیا، یہ فلاں آ گیا، بس آگے گزر گئے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا یہ اہم ہے۔ حدیث نمبر 484، حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاز قال حدثنا موسى بن عقبہ عن نافع ان عبد اللہ اخبرہ ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل بذی الحلیفہ، یہ وہ پہلی منزل ہے جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ مدینہ سے نکلنے پر پہلی جگہ جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں آپ نے اترے تھے، یہ پہلی جگہ ہے۔ اس جگہ دو مسجدیں ہیں، ایک کو مسجد ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے، یہ مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور اب اسے بیر علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور حج عمرہ کرنے والے مدینہ اور مدینہ کے راستے سے جو بھی مکہ کو جاتے ہیں وہ اسی جگہ مسجد ذوالحلیفہ وہیں احرام باندھتے ہیں، یہ میقات ہے۔ اس جگہ کیکر کا ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے آپ نے نزول فرمایا تھا اور وہیں سے احرام باندھ کر آگے سفر کیا تھا۔ وہ درخت چونکہ بعد میں ختم ہو گیا، اب اسی جگہ ایک بہت وسیع و عریضہ مسجد ذوالحلیفہ کے نام سے، جہاں بے شمار حاجیوں کا، عمرہ کرنے والوں کے غسل کا، وضو کا، یہ تمام اہتمامات کیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک میقات مدینے والوں کا، اس لیے اس کا خصوصی اہتمام کیا، بڑی وسیع مسجد اور بڑے وسیع انتظامات کیے۔ یہ جگہ متعین ہے کہ واقعی اسی جگہ آپ نے نماز ادا کی تھی۔ عین خاص جگہ وہ تو نشاندہی نہیں ہو سکتی کہ جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی تو صاف ظاہر ہے وہ تو چند فٹ جگہ ہوگی، یہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ بھی ایک محدود جگہ ہوگی۔ اب مسجد تو بہت وسیع ہے، اس مسجد کے کس حصے میں کس جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا یہ تعین بھی مشکل ہے۔ بہرحال وہ پوری کی پوری مسجد ذوالحلیفہ یہ اسی جگہ کے اندر کوئی جگہ تھی جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مسجد معرس یا مسجد روحہ ہے، واپسی پر آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا اور وہاں نماز ادا کی تھی۔ اب ان دونوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینزل بذوالحلیفہ، آپ ذوالحلیفہ جگہ پر نزول فرمایا کرتے تھے، حین یعتمر، جس وقت عمرے کے لیے جاتے، وفی حجت ہی حین حجہ، اور حج کے موقع پر بھی جب آپ نے حج فرمایا، تحت ثمرۃ فی موضع المسجد، آپ کا نزول کیکر کے ایک درخت کے نیچے تھا، فی موضع المسجد، مسجد کی جگہ، الذی بذوالحلیفہ، جو ذوالحلیفہ میں ہے۔ جس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سنا رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اس وقت اس کیکر کے درخت جہاں تھا وہاں چھوٹی سی ایک مسجد بنا دی گئی تھی، تو وہ تعین بتلا رہے ہیں کہ اس جگہ تھی۔ چونکہ اب تو وہ مسجد اس سے 20 گنا زیادہ ہو چکی ہے، اب اس کی عین نشاندہی یہ مشکل ہو گئی ہے۔ وکان اذا راجع من غزو وکان فی تلک الطریق، جب بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ واپس لوٹتے غزوہ سے اور اسی راستے سے آتے، اور حج او عمرۃ، یا حج یا عمرے کے سے واپس آتے، حابت من بطن وادن، وہ وادی کے نشیب میں اترتے۔ وادی سے مراد وادی عتیق، وادی عتیق کے نشیب میں اترتے۔ فیضا زہرہ میں بطن وادن، جب وادی کے بطن سے کچھ باہر نکلتے، اناخ بالبطحا، تو اپنے اونٹنی کو بٹھا دیتے بطحا میں، ولا التی علی شفیر الوادی الشرقیہ، بطحا کی وادی کے اس کنارے پر، شفیر کنارہ جو کہ مشرقی ہے، وادی کے مشرقی کنارے پر اپنی اونٹنی کو بٹھاتے، فعرس ثم، اور وہاں تعریس کرتے، تعریس رات کے آخری حصے میں کچھ آرام کرنا۔ ثم یصبح لیس عند المسجد، پھر صبح کرتے نہ کہ اس مسجد کے پاس، الذی بحجارۃ، جو کہ پتھروں کی ہے، وہیں ایک پتھر جوڑ کر مسجد بنائی گئی تھی۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہ جہاں مسجد پتھروں کی بنائی گئی ہے وہاں نہیں آپ نے نماز
وہ وہاں نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ وَلَلْأَقَامَةِ نہ ان ٹیلوں پر، التی علیہ المسجد جن کے اوپر ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، کان ثم خلیجن وہاں ایک گہرا نالا تھا، برساتی نالا، یصلی عبداللہ عندہ، عبداللہ اس کے اس نالے، وہ جو برساتی نالا تھا اس کے قریب نماز پڑھتے، فی بطن کسبن جس کے گہرائی کے اندر کچھ ٹیلے ہیں، کسب ریت کے ٹیلے یہاں ہیں، اور فرماتے تھے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز ادا کی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں لوگوں نے مختلف تخمینے لگائے تھے، کسی نے کہا کہ آپ نے نماز یہاں پڑھی ہے، وہاں کوئی علامت مقرر کر دی، کسی نے تھوڑا سا فاصلے پر بیان کی کہ آپ نے یہاں ادا کی ہے۔ تو حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے نہ تو اس مسجد کے اندر نماز پڑھی تھی جو پتھر جوڑ کر ایک نشان مسجد کی جگہ بنا دی گئی تھی، اور نہ وہ جو ٹیلے پر ہے، بلکہ وہ نیچے وادی یہاں کے پانی بہنے کا جو نالا تھا اس کے قریب نماز ادا کی، اور بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے یہاں نماز پڑھی تھی۔ تو صاف ظاہر کہ جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی وہ تھوڑی جگہ تھی، وہاں بعد میں مسجد بنانا ممکن نہیں تھا، جگہ تنگ تھی، تو بنانے والوں نے اندازہ لگا کر کوئی 10-15 قدم سائڈ پر جگہ مناسب دیکھی تھا، وہاں نشان مقرر کر دیا، کسی نے اور مقرر کر دیا۔ لیکن چونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عینی شاہد تھے، تو وہ جو دائیں بائیں کچھ فاصلے پر تعمیر کر دی گئی تھی ان کو چھوڑ کر عین وہ جگہ جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی اس کو تلاش کر کے وہاں ادا کرتے۔ فدح السائل فیہ بالبطحاء، تو سیل کے پانی، سیلاب کے بہاؤ نے، پانی کے بہاؤ نے بطحاء وادی میں، جو بطحاء وادی کا ہے وہاں جو سیلاب آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو پانی کا بہاؤ وہاں سے ہوتا ہے، تو جب برساتی پانی چلتا تو اس کے اندر گرد و غبار، ریت، مٹی وغیرہ تو ساتھ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں فدح السیل فیہ بالبطحاء، پانی کے بہاؤ نے بطحاء کے اندر جو وہاں بہتا رہا، حتیٰ دفن ذالک المکان، اس نے اس جگہ کو دفن کر دیا ہے، الذی کان عبداللہ یصلی فیہ، جہاں عبداللہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تھی، تو جب حضرت نافع بیان فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اب سیلابی پانی نے وہاں سے گزرنے کے بعد سے اس جگہ کو نیچے دفن کر دیا، اس کے اوپر کئی فٹ وہ ریت اور کنکریاں وغیرہ آ چکی ہے۔ دوسری جگہ جو آگے نماز پڑھنے کی اس کا بیان فرماتی ہے، حدیث نمبر 485، وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ بن عمر حدثوا أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی حیث المسجد الصغیر، نماز پڑھی تھی جہاں چھوٹی مسجد ہے، الذی دون المسجد، جو اس مسجد کے علاوہ ہے، الذی بشرف روحا، جو روحا کی بلندی پر ہے، روحا کی بلندی پر جو مسجد ہے آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی تھی، اس کے علاوہ اسے کچھ پیچھے پڑھی تھی۔ وقد کان عبداللہ یعلم المکان، حتی عبداللہ معلوم کرواتے تھے، بتلاتے تھے وہ جگہ، الذی صلی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ یقولو فرماتے تھے، سما یمین کا، وہاں تیری دائیں طرف، حین تقوم فی المسجد، جب تم مسجد کے اندر کھڑا ہو کر نماز پڑھے، جب مسجد کے اندر بیت اللہ کی طرف روک کر نماز پڑھے تو تیری جو دائیں طرف بنتی ہے وہاں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ وذالک المسجد، اور یہ مسجد الحافۃ طریق الیمنا، راستے کے دائیں طرف، راستے کے جو دائیں کنارہ ہے وہاں ہے، وانت ذاہب الی مکہ، اور یہ دائیں طرف اس وقت سمجھی جائے جب تم مکہ کی طرف رخ کرے، بین و بین المسجد اکبر، اور اس کے درمیان جو وہاں ایک بڑی مسجد اس کے درمیان، رمیتن بحجرن، ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہے، اور نحو ذالک، اس کے قریب قریب۔ وہاں ایک اور مسجد بنا دی گئی تھی، مشہور یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے یہاں نماز پڑھی ہے، لیکن
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس مسجد میں نہیں جو ایک بڑی مسجد تھی، اور وہ بڑی مسجد بعد میں تعمیر کی گئی تھی، اس کے تھوڑا سا فاصلے پر ہٹ کر نماز پڑھتے تھے اور بتلاتے تھے کہ اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ تو مرور زمانہ سے یہ تغیرات آتے ہیں، جگہ مسجد کی جگہ جیسے مناسب، خصوصاً پہاڑی علاقوں میں تو وہاں نشیبی جگہ بنتی، جہاں زیادہ مناسب ہوتی ہے وہاں بنا دی، تو وہ تھوڑی بہت جگہ آگے پیچھے چھوڑ دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عین ان جگہوں کے تعین فرماتے تھے جہاں آپ نے نماز ادا کی۔ بعد کے اندر ایسا تھا زمانہ گزرنے پر جگہ کے تھوڑے سے تخمینے، کچھ اندازے یا کسی اور مجبوریوں کی وجہ سے مسجدیں جو تعمیر کر دی گئی وہ کچھ آگے پیچھے تھی، لوگوں کے اندر مشہور یہی کر دیا گیا کہ یہی وہ مسجدیں ہیں۔ جس طرح کہ اب مسجد عباس رضی اللہ عنہما کے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں مشہور ہے، جو طائف میں ہے، طائف کے اندر بہت بڑی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مسجد ہے، لیکن حالانکہ آپ کی مسجد وہ نہیں تھی، نہ وہ مسجد تھی نہ مدرسہ تھا، وہ دوسری جگہ ہے اور فاصلہ اس کے اندر ہے، تو لیکن اب جو بہت بڑی تعمیر کر دے گی، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ مسجد ہے، یہی وہ مدرسہ ہے، جبکہ ان کی مسجد اور مدرسہ کی جگہ الگ ہے۔ تو یہ ضروریات کے تحت جب توسیع کی گئی ہے تو اس وقت یہ جگہوں کے اندر کچھ تبدیلیاں آ بھی گئی ہیں، تو باقی چیزیں اسی طرح آگے چل رہی ہیں۔ تو جن جگہوں پر آپ نے اس سفر کے دوران نمازیں پڑھی تھی تو وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھ کر اس کے مطابق، نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔